تو اس وقت وہ لوگ اندازہ لگا کر فصل کی کٹائی سے قبل ہی اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتے تھے۔ زمین ایسی ہے کہ بندے نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، پانی پلانے کے اوپر اس کا خرچہ آتا ہے، تو اس میں سے پھر 20واں حصہ اس نے ادا کرنا ہوگا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے تھے، بلوغ المرام میں سے مختلف مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے وہ زیر بحث ہیں۔ گزشتہ درس میں ایک مسئلہ عشر کے حوالے سے گزرا تھا۔ فصل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ فصل جو بارانی اور ایسی زمین میں ہو جہاں بارشوں کی وجہ سے فصل اگتی ہے، کوئی نہری یا اس کے علاوہ ٹیوب ویل وغیرہ کا سسٹم نہ ہو، تو اس میں سے پھر 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہے کہ بندے نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، پانی پلانے کے اوپر اس کا خرچہ آتا ہے، تو اس میں سے پھر 20واں حصہ اس نے ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے وہ کم از کم 15 من ہے۔ ایک بندے کی فصل اگی ہے، اس کے جو دانے ہیں وہ کم از کم 15 من ہوں، تو تب جا کر اس نے 10واں حصہ یا 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 611۔ وعن سہل بن ابی حثمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع۔ اس حدیث میں کھجور اور وہ فصل جو کہ جس کے دانے ہوتے ہیں باقاعدہ اور دانے اتارے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ لوگ اندازہ لگا کر فصل کی کٹائی سے قبل ہی اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتے تھے، یا اس کا اندازہ لگاتے اور پھر اندازہ لگا کر زمین کے مالک، فصل کے مالک کو باقاعدہ ایک اندازے کے مطابق بتا دیتے کہ بھئی آپ نے اپنے اس باغ میں سے اتنے دانے دینے ہوں گے، اندازہ لگاتے، اور ان کا اندازہ باقاعدہ ٹھیک ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک باغ آیا، دیکھا ایک بوڑھیا عورت اس میں مصروف تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ تھوڑا اس کا اندازہ لگائیں کہ بھئی اس باغ میں سے کتنی کھجور نکلے گی۔ ہر شخص نے اپنا اندازہ لگایا، اللہ کے نبی نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، اور پھر اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا کہ جب آپ اس کے دانے اتار دیں، اس کا پھل اتار دیں، تو یاد رکھنا کہ وہ دانے کس قدر تھے، واپسی پر ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی تبوک چلے گئے، وہاں ٹھہرے رہے، 18-19 دن کا قیام کیا، پھر واپس جب اسی راستے سے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے اس خاتون سے پھر پوچھ لیا، تو وہ اندازہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا ایگزیکٹ اسی کے مطابق وہ دانے نکلے تھے۔ تو ان لوگوں کا چونکہ ایک کام تھا، ان کی ایک تدبیر تھی اور ایک ترکیب انہوں نے بنائی ہوئی تھی، تو اس بنیاد پر وہ لوگ جو اندازہ لگاتے وہ اندازہ ان کا ٹھیک سے نکلتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندہ جاتا
تو اسے سمجھاتے، انہیں کچھ اصول بتاتے۔ ان اصول میں سے ایک اصول اذا خرصتم، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اندازہ لگاؤ کسی بھی باغ کا، فخذو، تو تم اندازہ لگا کر اس کے مطابق زکوٰۃ وصول کر لینا، ودعوا الثلث، اور 1/3 چھوڑ دینا۔ 1/3 چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اندازہ لگائیں تو اس اندازے سے 1/3 کم وصول کرنا، تاکہ باغ کے مالک کو زیادہ نقصان نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے ابھی پھل اس نے اتارا نہیں، وہ پھل اتارے گا، اس کے بعد اندازہ لگے گا، وہ تولے گا اسے کہ کس قدر پھل ہے اس میں سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے 1/3 کم لینا ہوگا۔ لیکن فَإِن لَمْ تَدْعُوا الثُّلُث، اگر تم 1/3 نہیں تو پھر کم از کم 1/4 تم کم وصول کرنا اس میں سے، جو تم اندازہ لگاؤ۔ اندازہ آپ نے لگایا ہے کہ اس میں سے جو زکوٰۃ نکلے گی مثال کے طور پر وہ 8 من ہے، 8 من، تو 8 من میں سے آپ 1/4 چھوڑ دیں۔ 1/4 8 من میں سے 2 من بنتے ہیں، لہٰذا آپ 6 وصول کر لیں اور 8 وصول نہ کریں، اس ترتیب کے ساتھ۔ یعنی بنتا 8 ہے اندازے کے مطابق، لیکن آپ نے 8 وصول نہیں کرنا بلکہ 1/4 چھوڑ کر آپ نے وصول کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فصل کے بارے میں، وہ پھل جو اندازے کے ساتھ جس کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے۔ سندن بالکل روایت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔